شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ محترم ناظرین، ہم مسئلہ فلسطین کے حقائق پر بات کریں گے، جس میں مسئلہ فلسطین کے ہر پہلو پر بات ہوگی۔ نمبر 1، فلسطین کا حدود و عربیہ۔ ملک شام کے جنوب مغرب علاقے کو فلسطین کہتے ہیں۔ فلسطین برائے اعظم ایشیا کے مغرب میں بحیرہ ابیض متوسط، جس کا دوسرا نام بحیرہ روم رہا ہے، کے ساحل پر واقع ہے۔ فلسطین ایک طرف برائے اعظم افریقہ اور ایشیا کے درمیان پل کا کام کرتا ہے، تو دوسری طرف برائے اعظم یورپ کے انتہائی قریب واقع ہے۔ فلسطین کے شمال میں لبنان ہے، مشرق میں اردن اور جنوب مغرب میں مصر واقع ہے۔ فلسطین کا موجودہ رقبہ 27,000 مربع کلومیٹر ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے یہ خطہ معتدل سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، تہذیب و تمدن کا پہلا گہوارہ۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق 1000 سال پہلے یہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگائی اور یہاں پہلی مرتبہ انسان بستی بنا کر رہنے لگے۔ وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ دنیا کا قدیم ترین شہر اریخا اسی سرزمین میں تہذیب و تمدن کا اولین گہوارہ بنا تھا۔ گزشتہ 8000 سالوں سے یہ شہر آباد چلا آ رہا ہے۔ نمبر 3، اس خطے کے فضائل۔ محترم ناظرین، سرزمین فلسطین تمام مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فلسطین کو مبارک سرزمین کہا گیا ہے۔ یہاں پر ہی مسجد اقصی واقع ہے، جو اہل اسلام کا پہلا قبلہ اور زمین پر مسجد الحرام کے بعد دوسری مسجد ہے، جہاں پر اس مسجد میں نماز پڑھنے کا درجہ مسجد الحرام مسجد نبوی کے بعد فضیلت رکھتا ہے۔ یہاں سے ہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ معراج کی منزل سے پہلے مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں یہاں پر پہنچے تھے۔ یہ بے شمار نبیوں کی دعوت کی بھی سرزمین ہے اور ان کا مدفن بھی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سرزمین پر حشر ہوگا اور اسی سرزمین پر لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے۔ محترم ناظرین، آخری معرکہ مسیح بن مریم اور یہودیوں کے دجال میں مسلمانوں کا پڑاؤ یہی ہوگا۔ اس سرزمین کو یہ حیثیت بھی حاصل ہے کہ یہاں پر محض اللہ کی خوشنودی کے لیے مقیم ہونا دوسری جگہ جہاد کرنے کے مساوی فضیلت رکھتا ہے۔ اس خطے میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ ہوگا جو حق پر قائم ہوگا۔ نمبر 4، توریت و انجیل میں اس خطے کی اہمیت۔ محترم ناظرین، ارض فلسطین نہ صرف مسلمانوں کے نزدیک مقدس سرزمین ہے، بلکہ یہود و نصارہ کے مذہبی تعلیمات کے لحاظ سے بھی یہ مقدس زمین ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ توریت میں جس سرزمین کو ارض موعود کہا گیا ہے وہ یہی خطہ ہے۔ یہودی اس سرزمین سے اپنا تاریخی رشتہ سمجھتے ہیں۔ یہ سرزمین بنی اسرائیل کے انبیاء کا مدفن ہے۔ یہودی مقدسات بھی یہاں موجود ہیں، قدس یا بیت المقدس میں بھی، اور فلسطین کے دوسرے شہر الخلیل میں بھی۔ دوسری طرف عیسائی اس سرزمین کو عیسائیت کا گہوارہ سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت یہی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا میدان بھی یہی سرزمین تھی، اور یہاں عیسائیوں کے اہم ترین دینی مراکز بیت المقدس، بیت اللحم اور ناصرہ کے شہر میں واقع ہے۔ نمبر 5، بنی اسرائیل کے انبیاء کی بابت اور مسلمانوں کا عقیدہ۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کا اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے حقیقی اور جائز وارث ہیں۔ بلا شبہ بنی اسرائیل کے انبیاء نے اللہ عز و جل کی توحید قائم کرتے ہوئے یہاں ایک عرصے تک حکومت کی تھی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا دین دین توحید تھا، جس کے اصلی وارث اب اہل اسلام ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کی وراثت دین کی وراثت ہے۔ توحید کا علم اب مسلمانوں نے اٹھا رکھا ہے۔ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بنی اسرائیل ہدایت کا راستہ چھوڑ چکے تھے۔ یہودی اپنی کتاب میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکے، جس کی پیدائش میں خدا کا غضب اور لعنت
ان کی وراثت میں آئی ہے۔ نمبر 6، غیر مسلموں سے مسلمانوں کے اصول سیاست۔ محترم ناظرین، مسلمانوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں متعدد بار یہاں حکومت کی ہے۔ مسلمانوں کے سیاسی اصول وسط نظری درگزر کرنا، دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو انسانی برابری کے اصول پر جینے کا حق دینا، ان کے تمام حقوق ادا کرنا، خصوصاً بیت المقدس میں مقیم غیر مسلموں سے تو حکومت اور بھی نرمی سے پیش آیا کرتی تھی، کیونکہ اسلامی عقیدے کی روح سے یہ ارض مقدس ہے جہاں پر فساد اللہ عز و جل کو ناپسند ہے۔ دوسری طرف یہاں جب بھی حکومت غیر مسلموں کے پاس آئی تو انہوں نے اپنے مذاہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو ہرگز برداشت نہ کیا، انہیں ہر طرح کی اذیت پہنچاتے تھے اور جلد از جلد غیر مذہب کے پیروکاروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی سعی کرتے تھے۔ نمبر 7، محترم ناظرین، ارض فلسطین کے اولین باشندے علم تاریخ کی روح سے خطہ فلسطین کو جس قوم نے سب سے پہلے آباد کیا تھا وہ جزیرہ عرب سے نقل مکانی کرنے والے کنانی تھے۔ یہ تقریباً 4500 سال پہلے کی بات ہے۔ کنانیوں نے یہاں اپنی ثقافت اور طرز زندگی کو رائج کیا۔ تاریخ کے اس دور میں یہ خطہ ارض کنان کہلاتا تھا۔ جہاں تک موجودہ فلسطینی آبادی کا تعلق ہے تو یہ نسل بھی کنعان کے سلسلے سے ہی ہے یا پھر ان اقوام کے اختلاط سے ان کا تعلق ہے جو بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں آباد تھے، جنہیں اس وقت بلست یا فلسطین کہا جاتا تھا، یا پھر دوسرے عرب کے قبائل کے سلسلے سے جا کر ان کا نسب ملتا ہے جو ارض کنعان میں آباد ہو گئے تھے۔ سیاسی لحاظ سے فلسطین پر مختلف قوموں کی حکمرانی رہی ہے، لیکن فلسطین کو بغیر کسی انقطاع کے آباد رکھنے والی ایک ہی قوم رہی ہے جو کہ خود فلسطینی ہے۔ ظہور اسلام کے بعد فلسطینیوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی اور وہاں کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان بھی عربی زبان بن گئی تھی۔ 15 ہجری سے لے کر تادم ویڈیو فلسطین کی ایک ہی شناخت اسلام رہی ہے اور تاریخ کے اس طویل ترین عرصے میں اسلام کے علاوہ ان کی اور کوئی شناخت نہیں رہی۔ اسلامی شناخت میں اس سے بھی فرق نہیں پڑا کہ وہاں کی اصل آبادی کا ایک حصہ یہودیوں کے جبر کی وجہ سے سن 1948 میں دوسرے ممالک میں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ نمبر 8، صہیونیوں کا جھوٹا دعویٰ۔ محترم ناظرین، یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ بھی تاریخ قدیم سے اسی سرزمین کے آبادکار ہیں، تاریخی حقائق اس دعوے کو جھٹلاتے ہیں۔ فلسطینی تو اس سرزمین کی آبادکاری میں گزشتہ 1500 سال سے مصروف ہیں، جبکہ اسرائیل کا جبری قیام تو آج کی بات ہے۔ یہ درست ہے کہ تاریخ کے ایک حصے میں بنو اسرائیل کو فلسطین کے بعض حصوں میں حکومت کرنے کا موقع مل گیا تھا، وہ بھی فلسطین کے بعض حصوں میں، نہ کہ پورے فلسطین میں۔ یہ کوئی 400 سال کا عرصہ بنتا ہے، خاص طور پر 584 قبل از مسیح سے لے کر 1000 قبل از مسیح تک۔ اس کے بعد بنو اسرائیل ارض کنعان سے نقل پذیر ہو گئے۔ سن 1948 تک انہیں اپنا بائی وطن یاد ہی نہ رہا۔ دراصل فلسطینیوں کے بعض حصوں میں بنی اسرائیل کی حکمرانی کی وہی حیثیت ہے جو اس سرزمین میں دوسرے نوردوں کی حکمرانی کی ہے۔ فلسطین میں دوسرے خطوں کی اقوام آ کر حکمرانی کر جایا کرتی رہی ہے، لیکن اس خطے کو جو قوم مسلسل آباد رکھے ہوئے ہے اور جو اس کو اپنا وطن سمجھتی ہے وہ صرف ایک ہی قوم فلسطینی رہی ہے۔ بنو اسرائیل کے فلسطین میں حکمرانی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں جتنی دوسری غیر قوموں کی فلسطین پر حکمرانی، جیسے اشورا عہد یا فارس کی حکمرانی، مصر کے فرعونہ کی حکمرانی یا یونانیوں اور رومیوں کی فلسطین پر حکمرانی۔ ہر حاکم قوم کا اقتدار بالآخر زوال پذیر ہوا اور فلسطینیوں کا وطن جیسے پہلے اہل فلسطین کے پاس تھا انہی کے پاس رہا۔ فلسطینی اپنی سرزمین چھوڑ کر کہیں نہ گئے، وہ اپنے وطن میں ہی آباد رہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ پھر کسی اور دین میں داخل نہ ہوئے۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ فلسطین میں اسلام کی حکمرانی کا عرصہ
سب سے زیادہ طویل 12 صدیوں پر مشتمل رہا۔ فلسطین کی تاریخ میں صرف 90 برس کی قلیل المدت ایسی ہے جس میں عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں سے ایک مارکے میں فتح پانے پر حکمرانی کا موقع ملا۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو وہ فلسطین میں عارضی قیام کے بعد ایسے تارک خطہ ہوئے کہ 1800 سال تک انہیں یہاں کا خیال ہی نہ آیا۔ سن 135 عیسوی تا 20ویں صدی کے طویل عرصے کے دوران میں فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے وجود سے خالی رہی۔ سیاسی لحاظ سے بھی، ثقافتی لحاظ سے بھی اور عمرانی لحاظ سے بھی۔ یہی نہیں، یہودیوں کی مذہبی تعلیمات میں فلسطین کی طرف سے ان کا لوٹنا حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ یہودیوں کے معروف رائٹر آرتھر کوسٹلر نے جو معلومات جمع کی ہیں، ان کی روح سے 80% یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے یہودیوں کا کوئی رشتہ ارض فلسطین سے نہیں بنتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی بھی فلسطین سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہاں ہم محترم ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہودی مذہب کے ماننے والوں کی موجودہ اکثریت نسلی طور پر اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ انہیں یہود خزر ترکی نسل کے تاتاری قبائل سے ہے، جن کا وطن کوکاز یعنی کوکیشا کا شمالی علاقہ رہا ہے۔ اس نسل کے لوگ 8ویں صدی عیسوی میں یہودی ہو گئے تھے۔ اگر یہودی مذہب کے پیروکاروں کو کہیں لوٹنے اور اپنا وطن بنانے کا حق ہے تو وہ ارض فلسطین نہیں بلکہ روس کا جنوبی علاقہ ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کے وقت فلسطین سے تعلق ہو گیا تھا، حقیقی لحاظ سے غیر ثابت شدہ دعویٰ ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ بنو اسرائیل کی اکثریت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف غزوے کے لیے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ بابل یعنی عراق میں جب انہیں نقل مکانی کرنی پڑی تو اس کے بعد جب فارس کی فلسطین پر عملداری قائم ہوئی تو فارس کے حکمران خورس نے انہیں فلسطین جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن بیشتر یہود نے عراق میں رہنے کو ہی ترجیح دی اور واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ علاوہ ازیں دنیا کی طویل تاریخ سے لے کر اب تک کبھی بھی ارض فلسطین میں یہودیوں کی کل آبادی کا 40% سے زیادہ نہیں رہا۔